گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کی صدا میں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، تشریف لائیں، اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا اور سارے پروگرام میں امن اور سکون کو برقرار رکھا۔ یقیناً پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بھرپور برکت حاصل کی، اور سچ میں زندہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا جو اپنے بنانے والے خالق اور مالک کو تلاش کرتے اور اس کے تمام حکمات کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ اور جذبہ رکھتے ہیں۔ خداوند سچ میں ان کی زندگیوں کو خداوند پسند کرتا اور ان کی زندگیوں میں بھرپور اپنی برکات سے ان کو، اپنے زندہ کلام مقدس سے ان کو بھرپور جانکاری فراہم کرتا اور ان کو اپنے زندہ کلام مقدس کی دولتوں سے، حکمت سے، قوت سے، ہر طرح کی سوچ سمجھ سے اور اپنے علم سے ان کو بڑی برکت بخشتا، تاکہ وہ اس دنیا داری کی تمام انکاری اور دنیا داری کے تمام گھمنڈ اور دنیا داری کی برو ریشوں کا شکار نہ ہو، بلکہ خداوند رب العزت ان سب کی زندگیوں کو بچانا چاہتا ہے اور ان سب کی زندگیوں کو سیف اور محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ معلوم کس لیے کہ خداوند ان کی زندگیوں کے تھرو سے دوسروں کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا میں جو زمانہ قدیم سے انسانیت اور بھائی چارے کا، پیار اور محبت کا جو خدا نے قائم کیا تھا، اس کا اس دنیا میں اب ہونے نہ ہونے کے برابر پوری انسانیت میں وہ تعلیمات اور وہ پیار اور محبت نہ ہونے کے برابر اس پوری دنیا میں رہ گئی ہے، جس کے سبب سے آج کا انسان مکمل طور سے انسانیت کے موضوع سے ہٹ کر حیوانیت کے موضوع اور انسانیت کی بری ریشوں کو اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کے سبب سے نہ کہ وہ اپنی زندگی کو نسل نبود اور تباہ و برباد کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے سبب سے وہ اپنے پورے گھرانے کو، اپنے بال بچے کو، اپنے پورے خاندان کو بھی وہ تباہی کی اور بڑھنے کے لیے ان کو نیوٹرل اور ان کو فری ہینڈ چھوڑے ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کو خدا نے اپنی مانند عقل، سمجھ، سوچ دی تاکہ وہ اچھے اور برے کو جاننے والا اور اس کو دیکھنے والا اور ہر اس برائی کو اپنے آگے سے، اپنے اندر سے ترک کرنے والا، اور تمام اس اچھی راہوں پر اور اس اچھے کاموں کے اوپر
عمل کرنا والا بنے، جس کا خدا رب العزت اس کو اپنے زندہ پاک کلام میں بیان کرتا اور فرماتا کہ زندگی کی راہ اس زندہ کلام میں ہے، اور اگر تم اس زندہ کلام کی تعلیم پہ عمل کرو تو یقیناً تم نجات پاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرائے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آج آپ کو اس پروگرام میں خداوند میں سیف اور محفوظ پایا۔ خداوند رب العزت اسی طرح آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور اسی طرح ہم اکٹھا ہوتے رہے اور ایسے پروگراموں کا انعقاد کرتے رہے، تاکہ ہم سب جو اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے ہم کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے پائیں، اور ہم اس راہ کو اختیار کرنے پائیں جس راہ میں ہماری سفلتا، جس راہ میں ہماری جیت، اور جس راہ میں ہماری فتح یابی ہو، اور اس فتح یابی کے سبب سے ہماری زندگیاں نجات اور ہماری زندگیاں اپنی زندگی سے بلیس ہونے والی بنے۔ خداوند رب العزت آج ہماری زندگیوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کو وہ خوش و خرمی سے، شادمانی سے اور اپنی بزرگی سے بلیس کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب جتنے اس وقت اس میٹنگ کا، اس جماعت کا حصہ بنے ہیں، خداوند رب العزت ہم سب کو بڑی برکت دے، تاکہ ہم آج کے پروگرام سے ہم بھرپور جانکاری اور زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے پائیں، اور خداوند کا زندہ کلام مقدس ہماری تربیت کرے اور ہمیں اپنے حکمات کے اوپر چلنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی برکت عنایت فرمائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور جو کہ زمانہ قدیم سے خدا نے انسانیت کے مذہب کو قائم کیا، اس انسانیت کو پھر سے ہم ایک دوسرے میں قائم کرنے پائے، اور اس انسانیت کو ہم پھر سے لوگوں کی زندگیوں میں جگہ طرح کرنے پائے، جو کہ شیطان ان کی زندگیوں میں پوری انسانیت کو نصب اور ہلاک کر چکا ہے، اور آگے بھی شیطان کے یہی منصوبے اور یہی پلان ہے کہ پوری انسانیت کو زار زار اور پوری انسانیت کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے شیطان کی اسی طرح بھرپور کوششیں جاری رہیں گی، اور شیطان اسی طرح انسان کے مخالف بن کر انسان کو اسی طرح گمراہ اور انسان کو انسان کے ہاتھوں مرواتا رہے گا، لڑاتا رہے گا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرواتا رہے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کو اس انسانیت کی مخالفت کی تعلیم سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انسانیت سے جدا کرنے کی اس تعلیم کو کنڈم کرنے کی ضرورت ہے، اس انسانیت کے اوپر انتشار اور تشدد اور ظلمات اور فتویٰ اور کسی قسم کا پوری انسانیت کے اوپر دباؤ یا پریشر بنا کر جبرن اس کو اپنے دین میں یا اپنے عقیدہ میں شامل کرنے کے لیے ہمیں ایسے دین اور ایسے دین کے ٹھیکیداروں کا ہمیں کنڈم کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ریفیوٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ پوری انسانیت میں انتشار اور نفرت نہ پھیلانے پائیں، وہ شیطان کے کاموں کو بڑھاوا نہ دینے پائیں، بلکہ شیطان کی طاقت اور قوت کو ڈبل نہ کرنے پائیں۔ آج ہمیں ایسے غلط دین کے ٹھیکیداروں سے ہمیں چھٹکارا اور رہائی پانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی خدا نے عقل و سمجھ سوجھ دی کہ ہم بھی اچھے برے کے جاننے والے
اور اس کو دیکھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور اس کی ہم بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ خداوند نے ہمیں بھی ان تمام برکتوں سے بلیس کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، آئے ہم آج ایسے دین کے ٹھیکیداروں کا، ایسی غلط تعلیم کا، ایسے انتشار کا، ایسے جبرن کسی کے اوپر ظلم کرنا یا اپنے آپ کی حکمرانی کو کسی کے اوپر تھوپنا، ایسے لوگوں کا کنڈم کریں تاکہ ہم خداوند کے بنائے ہوئے زندہ کلام مقدس کے اوپر، اس کی تعلیم کے اوپر، اور جو خدا نے انسانیت کا مذہب اور پوری انسانیت کے لیے انسان کو مددگار بنایا، اس کے اوپر ہم عمل کرنے پائیں اور اس کے پیروکار ہونے پائیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج ہم دیکھیں گے منظم اللہ کلیم سے، مسیحیت کے کلام مقدس سے، جو کہ پوری دنیا میں آج بھی جس کا معیار اور سٹینڈرڈ برقرار ہے، اور پوری دنیا میں یہ سب سے پڑھے جانے والا اور سب سے عمل کرنے والا اور سب سے زیادہ اس کلام مقدس کو پڑھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے اور اس کے برکتوں سے تمام زندگیوں کو خداوند بڑی کثرت سے بدلتا ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں یہ خدا کا زندہ کلام مقدس امن، پیار اور محبت اور پیس کی تعلیم دیتا۔ اس زندہ کلام مقدس سے ہم آج یقینیاں بہت کچھ حاصل کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے، اور اگر خدا کا زندہ کلام مقدس ہم سب کی روحوں کو چھوئے، ٹچ کرے اور ہمیں تسلی اور اطمینان دے اور ہمیں اگر مطمئن اور سیٹسفائی کرے، تو اس کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے میں اور ایمان لانے میں کوئی کسی قسم کی آپتی نہیں، کوئی کسی قسم کی حجت نہیں، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں، تاکہ ہماری زندگیاں اس زندہ کلام مقدس سے بڑی برکت پائیں اور اس زندہ کلام مقدس سے ہماری زندگیاں نجات پائیں اور ہمارا گھرانہ بھی نجات پائے اس زندہ کلام کے وسیلہ سے، اور ہمارا پورا خاندان بھی نجات پائے اور اپنی زندگی کی وارث ٹھہرائے جائیں۔ یسوع مسیح نام سے کلام کرو۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو۔ ہلو 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 ہلو۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس سے پڑھیں گے انجیل عربیہ میں سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بیانات یوں ہی شروع ہوتے ہیں کہ ایسٹر کے اتوار کی صبح چند عورتیں مسیح کی قبر پر گئی۔ وہ وہاں پہنچ کر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ کی لاش غائب ہے اور قبر خالی ہے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد حواری یہ بنیادی کرنے لگے کہ مسیح جی اٹھے ہیں۔ یہ بات ان کے پیغام کا مرکز تھی۔ اگر مسیح کی لاش قبر میں موجود ہوتی تو حواری کبھی یہ توقع نہ کر سکتے تھے کہ لوگ ان کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ قبر تو شہر سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر خالی تھی اور لاش غائب تھی، لیکن اس حقیقت کی تشریح کیسے کی جا سکتی تھی؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ عورتیں غلط قبر پر گئی کیونکہ اس وقت اندھیرا تھا اور ان کی آنکھیں غم کے مارے بوجھل تھی، لہذا
کا غلطی کرنا آسان تھا سطحی طور پر تو یہ ممکن نظر آتا ہے، لیکن یقیناً ایسا نہ تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل اندھیرا نہیں تھا بلکہ صبح صادق تھی۔ بے شک حضرت یوحنا یہ بتاتے ہیں کہ عورتیں ایسے تڑکے کے ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی۔ یوحنا 20 باب اس کی پہلی آیت۔ لیکن دیگر حواری اس قدر وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت متی فرماتے ہیں منہ پھوڑتے وقت، متی 28 باب اس کی پہلی آیت۔ حضرت لوکا صبح سویرے، لوکا 24 باب اس کی پہلی آیت۔ حضرت مرکز کہتے ہیں جب سورج نکلا، مرکز 16 باب اس کی 2 آیت۔ مزید یہ کہ وہ عورتیں بے وقت نہیں تھیں۔ ان میں سے 2 نے دیکھا تھا کہ مسیح کے خفیہ شاگرد نکدمس اور یوسف نے آپ کی لاش کو کہاں رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے قبر کے سامنے بیٹھ کر مسیح کے دفن کرنے کا سارا طریقہ بھی دیکھا تھا۔ یہی وہ 2 عورتیں مریم مغدلونی اور مسیح کی والدہ مقدسہ مریم اور دوسری عورتوں کو لے کر صبح سویرے قبر پر گئی تھی۔ لہذا اگر ان میں سے ایک راستہ بھول گئی یا دوسری قبر پر جا پہنچی تو دوسری اس کی رہنمائی کر سکتی تھی، اور اگر مریم مغدلونی پہلی مرتبہ غلط قبر پر گئی تھی تو وہ دوسری مرتبہ جب وہ دن چڑھے لوٹ کر باغ میں گئی اور وہاں ٹھہری رہی جب تک مسیح سے ملاقات نہ ہوئی، تو یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ علاوہ یہ وہاں ماتم کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ ایک خاص کام سے وہ اپنے ساتھ مسیح کی لاش پر ملنے کے لیے خوشبودار چیزیں لے گئی تھی، کیونکہ سبت کے آغاز کے باعث لاش پر خوشبو لگانے کا کام ادھورا رہ گیا تھا۔ یہ وفادار اور باشعور عورتیں ایسی نہیں تھیں جو آسانی سے دھوکہ کھا جاتی یا جس کام کے لیے گئی تھی وہ نہ کرتی۔ بفرض محال اگر ان سے غلطی ہوئی تو کیا حضرت پطرس اور یوحنا سے بھی وہی غلطی ہوئی جو عورتوں کے ساتھ ان کے بیان کی تصدیق کرنے کے لیے قبر پر گئے تھے، اور جو لوگ بعد میں آئے جن میں نکدمس اور یوسف بھی شامل تھے، کیا وہ بھی اسی غلطی کے مرتکب ہوئے؟ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان اور جتنے خدا کے طلبگار اور جتنے زندہ خدا کے کلام مقدس سے، زندہ کلام سے جانکاری اور اس کے متلاشی ہیں، آج یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی، بڑی جانکاری حاصل کی، اور زندہ کلام مقدس سے اس کے تمام علم کے خزانوں سے آپ بھرپور بھرے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کی۔ آج آپ کو خدا کے زندہ کلام مقدس سے ہر طرح کی نالج اور ہر طرح کی جانکاری اور ہر طرح کی ڈیفیکل باتیں آپ کو اس کی تعلیم
ملنے کو آپ کو بڑی برکت ہوئی۔ خداون رب العزت آج اس کلام کے عوض آپ کی زندگیوں میں بڑی برکات کرے، اور آپ کی زندگیاں اگر اس زندہ کلام میں مقدس سے آپ کی زندگیوں کو مطمئن کیا، سیٹسفائی کیا اور آپ کو برکت دی، تو یقیناً اس زندہ کلام مقدس کے اوپر ایمان لانے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں آپ ہی کا بھلا ہے، بلکہ اس زندہ کلام مقدس میں آپ کی نجات ہے، اور اس کے سوا آپ نجات نہیں پا سکتے۔ جو جان، جو مخلوق اور جو بھی بشر ہے اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اس میں وہی جان نجات پاتی ہے جو اس کے اوپر ایمان رکھتی ہے اور اس کو جو قبول کرتی ہے۔ میرے عزیزو، جو جان اس کو قبول کرتی ہے، نہ کہ وہ بلکہ اس کا گھرانہ بھی نجات پائے گا، اس کے سبب سے اس کا پورا خاندان بھی اس جہنم کی آگ سے بچ جائے گا جو کبھی بجھنے کی نہیں، جس میں تڑپنا، رونا، چیخنا، چلانا اور اس سے چھٹکارا نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ کی ہلاکت سے رہائی پائے گا، ذات ہوگا اور ہمیشہ کی ابدی نجات حاصل کر کے ہمیشہ کی ابدی زندگی کا وارث ٹھہرایا جائے گا۔ جو اس زندہ کلام مقدس کے اوپر ایمان لائے گا اور جو مسیح کے کفارے کے اوپر اپنا ایمان لائے گا اور جو توبہ کرے گا، وہ ہرگز نہ مرے گا، بلکہ وہ مر بھی جائے تو ہمیشہ مسیحت میں جیتا رہے گا۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے سلام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مور گاڈ بلیس یو۔ آمین۔